بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. محترم حاضرین، ذوالقرنین کے سلسلے میں اور ان کے واقعے کے سلسلے میں جو سورۃ الکہف میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور کل کے درس میں چند تمہیدی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی کہ ذوالقرنین کون تھے اور کیا ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں تھے. اس سلسلے میں مختلف اقوال علماء کرام کے اور مفسرین کے ہیں، جن میں راجح اور صحیح بات جو کل کے درس میں بتائی گئی کہ بہتر یہی ہے، راجح بات یہی ہے کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے نیک بندے تھے، ولی تھے اور انصاف پسند بادشاہ تھے. اللہ رب العزت نے انہیں حکومت، اقتدار اور مال و دولت سے نوازا تھا، عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ تھے. ایسے چار بادشاہ بہت ہی مشہور گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، حکمرانی کی ہے. علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ چار بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے حکومت کی ہے اور پوری دنیا کے اندر وہ مشہور ہوئے ہیں، جن میں سے دو کافر ہیں اور دو مسلمان اور اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں. جو دو کافر ہیں ان میں سے ایک نمرود ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور دوسرا بخت نصر ہے، بخت نصر، اور یہ دونوں ہی کافر ہیں. جو مومن ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان میں سے ایک ذوالقرنین ہے جس کا تذکرہ آج کے درس میں ہوگا، اور دوسرے سلیمان علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے بادشاہت سے نوازا، نبوت اور بادشاہت دونوں سے نوازا تھا، اور انہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی، حکومت کی. ذوالقرنین کا جو زمانہ ہے، کس زمانے میں، تو اس سلسلے میں مفسر امام ابن کثیر رحمہ اللہ، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، جو کہ تفسیر کے بھی ماہر ہیں اور تاریخ کے بھی ماہر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سکندر اول، ذوالقرنین جسے سکندر اول بھی کہا جاتا ہے، بعض لوگوں نے اس سے سکندر یونانی سمجھا ہے. یہ وہ سکندر نہیں ہے کیونکہ وہ تو کافر تھا اور نافرمان تھا، ظالم اور جابر بادشاہ تھا. یہ وہ سکندر نہیں ہے. سکندر اول یعنی ذوالقرنین جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جیسا کہ ازرقی رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کو ذکر کیا ہے. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا تو اس نے آپ کے ساتھ طواف کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت ساری قربانیاں دیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کا زمانہ کون سا رہا ہے. ذوالقرنین کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں قرنین کا مطلب ہوتا ہے سینگ، اور ذو کا مطلب والا ہوتا ہے. ذوالقرنین دو سینگوں والا، اس کا لفظی ترجمہ اگر لفظی معنی کیا جائے تو دو سینگوں والا. اس کے اور بھی معنی ہیں جیسے کہ کنارہ، صدی، امت اور زلفیں، قوم کا سردار وغیرہ. یہ سب کے سب جو ہے قرن کے معنی ہیں، اور قرنین تثنیہ ہیں یعنی دو. تو ذوالقرنین کا معنی دو سینگوں والا. فارس کے بادشاہ کے اس لقب کی مختلف توجیحات علماء کی تفسیرات میں موجود ہے. ذوالقرنین
دو حکومتوں والا یا دو مملکتوں والا، یعنی روم اور فارس کا یہ بادشاہ تھا، مالک تھا۔ قرن کا لفظ بطور استعارہ یہاں پر استعمال ہوا ہے، دو حکومتوں والا۔ دوسرا معنی کنارہ، چونکہ انہوں نے جو سفر کیا تھا مشرق اور مغرب تک کا، تو اس اعتبار سے انہوں نے وہ فتوحات کرتا ہوا، فتح کرتا ہوا مشرق اور مغرب کے دو کناروں تک پہنچ گیا تھا، تو دونوں توجیہات کے مطابق اور ممالک پر قابض ہو گئے، اس لیے اسے ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ہے کہ ان کے سر میں دونوں طرف سینگ نما حدود ابھرے ہوئے تھے، اس وجہ سے بھی اسے ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک مفہوم لیا گیا ہے کہ ان کی زلفیں دراز تھی، لمبے بال رکھتے تھے، جو ایک طرف ادھر بالوں کے لٹے اور زلفیں ان کے کندھے پر ہوتی تھی، اور دوسری طرف دوسرے جو ہے کندھے پر ہوتی تھی، شانوں پر ہوتی تھی، تو دو زلفوں والا ذوالقرنین بول کے بھی جو ہے مشہور ہوئے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے سر کے دونوں طرف چوٹ کے نشانات تھے، اس لیے ان کا نام ذوالقرنین پڑ گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 2 صدی تک زندہ رہے، 2 صدیوں تک زندہ رہے، اور صدی، ایک صدی کو بھی قرن کہا جاتا ہے، جیسے کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور اس سے مراد 100 سال ہے، تو وہ 2 صدی تک زندہ رہے، جس کی وجہ سے انہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ وہ جنگ کے دوران بیک وقت دونوں ہاتھوں سے ہتھیار چلاتے تھے، جنگ کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے ہتھیار چلاتے تھے، اس لیے بھی انہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ ان کے زمین کے دونوں حصوں کی سیر کی، اسی بنا پر زمین کے دونوں حصوں کی انہوں نے سیر کی، سیاحت کی، وہاں تک پہنچے، اس اعتبار سے بھی انہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ تو الغرض تقریباً 10 توجیحات علماء نے یہاں پر ذکر کی ہے، جو تفسیر ابن کثیر تاریخ اور تفسیر قرطبی میں بھی موجود ہے، اسی طریقے سے فتح القدیر امام شوکانی کی جو کتاب ہے تفسیر کی فتح القدیر، اس میں بھی یہ توجیحات موجود ہے، تفصیل کے لیے جو ہے آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ البتہ اصلی نام کیا تھا، اس سلسلے میں بھی علماء میں اختلاف ہے کہ ذوالقرنین کا اصلی نام، جس طریقے سے اس کے لقب کے سلسلے میں علماء میں اس کے وجہ، نام کی وجہ کیا ہے، مختلف توجیحات ہیں، اسی طریقے سے مفسرین اور مورخین کی ان کے نام کے سلسلے میں بھی مختلف توجیحات ہیں کہ اصلی نام کیا تھا۔ ذوالقرنین تو لقب ہے، اور فلاں فلاں جگہ پر سفر کرنے کی وجہ سے یا فلاں وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے، لیکن اصلی نام کیا تھا؟ تو اس سلسلے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب جو قول ہے، اس میں انہوں نے ان کا اصلی نام ذکر کیا ہے عبداللہ بن ضحاک۔ عبداللہ بن ضحاک یہ ان کا نام ہے، ذوالقرنین کا نام عبداللہ ہے، یعنی عبداللہ بن ضحاک۔ دوسرا قول کعب بن احبار، کعب احبار جو ہے ان کی طرف ہے، ان کی طرف منسوب ہے، جس میں ذوالقرنین کا نام صعب بتایا جا رہا ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ ان کا اصلی نام اسکندر بن فیبلوس ہے۔ اسی طریقے سے بعض مورخین کا گمان ہے کہ ذوالقرنین کا نام مرزبان بن مردوی ہے۔ اسی طریقے سے بعض اہل علم نے ذوالقرنین کا حقیقی نام اسکندر اور بعض سکندر، تو اس طریقے سے الگ الگ نام لوگوں نے جو ہے ذکر کیا ہے۔ امام سہیلی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا اس کا نام ہرمز تھا، اور بعض کا گمان کہ ان کا نام جو ہے افریدون ہے، اور ابو ریحان، امام ابو ریحان بیرونی نے کہا ہے کہ ذوالقرنین کا نام ابو بکر بن سہمی تھا۔ تو اس طریقے سے ان کے بھی نام کی تقریباً جو توجیحات ذکر کی گئی ہے نام کی وجہ اور اصلی نام کے سلسلے میں، تو الغرض ان کا نام کچھ بھی رہا ہو، قرآن کریم نے ان کو ذوالقرنین کے نام سے یاد کیا ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ذوالقرنین کے نام، اور آج کے درس میں ہم انہیں ذوالقرنین ہی کے نام سے یاد کریں گے۔ تو اس سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں جو حکومت، جو اقتدار عطا فرمایا تھا، یقیناً
وہ سب سے زیادہ تھا. اللہ رب العزت خود فرمایا کہ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. ہم نے انہیں زمین پر اقتدار بخشا تھا اور ہم نے اسے ہر قسم کا ساز و سامان عطا فرمایا تھا. تو قرآن کریم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب عام حالات کے برخلاف سر و سامانی کی حالت کسی شخص کو محض اللہ کے فضل و کرم سے خاص اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوتی ہے، کوئی خاص خصوصی کامرانی، خوشحالی، حکومت، سلطنت اور اقتدار جب نصیب ہوتا ہے تو اس ایک بندے مومن جو ہوتا ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے، وہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے کہ یہ جو دولت ہے یا حکومت ہے یہ صرف اور صرف اللہ کا فضل و کرم ہے. لیکن جو ظالم بادشاہ ہوتے ہیں، جو ظلم و زیادتی کی وجہ سے لوگوں کے اوپر ناجائز طور پر قبضہ کر لیتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں. اور اس کی مثال ہمارے سامنے نمرود ہے، فرعون ہے، اور اب وقت کے بڑے بڑے بادشاہ جو کہ معمولی حکومت کی وجہ سے بھی اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی حاکم ہیں اور ہم ہی بادشاہ ہیں اور ہم اس لائق ہیں کہ لوگ ہماری عبادت کریں. نمرود نے بھی چاہا کہ لوگ اس کی پوجا کریں، اس کی عبادت کریں. فرعون نے بھی یہ کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یعنی حکومت اور سلطنت جب مل جاتی ہے تو اس کے نشے میں چور ہو کر کے وہ حقیقی رب کو بھول جاتے ہیں اور اپنے آپ ہی کو رب منوانے کو وہ لوگوں کی واہوائی، اور نہ صرف واہوائی بلکہ لوگوں کی عبادت وہ لوگ کرواتے ہیں، خود کی عبادت کروانے لگ جاتے ہیں. لیکن اگر بادشاہت حقیقی طور پر ایک بندے مومن کو ملتی ہے، حکومت، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور ہر چیز میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرتا ہے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے. چاہے سلیمان علیہ السلام کی مثال لیجیے. سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی حکومت اور سلطنت ملی، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے. یہ ان کے کلمات ہیں جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ میرے رب کا فضل و کرم ہے. وہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے. اور یوسف علیہ السلام جو کہ ایک کنویں میں پھینک دیے گئے، پھر عزیز مصر نے انہیں نکالا، پھر اپنے گھر پر جا کر کے جو ہے انہیں رکھا، ان کی پرورش کی، اور اس کے بعد فتنے میں ان کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا عزیز مصر کی بیوی کے ذریعے سے، اور جیل قید خانے میں ڈال دیے گئے. ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد یوسف علیہ السلام بادشاہ بنائے گئے. تو اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہی کا فضل ہے. تو یہ جو بادشاہ ہے عدل و انصاف کرنے والا، وہ جہاں بھی جاتا ہے اللہ کی توحید کو لوگوں میں عام کرتا ہے، دعوت و تبلیغ کرتا ہے، لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلاتا ہے، توحید کی طرف بلاتا ہے، اور جہاں کہیں بھی ظلم و زیادتی دیکھتا ہے اسے وہ برداشت نہیں کرتا. لوگوں کی مدد کرنا، انہیں ظلم سے نجات دلانا اور ان کے لیے ہر طرح کی ممکن کوشش کرنا، ان کی مصیبتوں میں ان کی مدد کرنا. 3 سفر کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے کہ جہاں جا کر کے ان کی مدد انہوں نے کی اور کس طریقے سے ان کا تعاون کیا. اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے درس میں کیا جائے گا کہ کس طریقے سے ذوالقرنین نے مختلف جگہوں کا سفر کیا، مشرق سے مغرب تک کا انہوں نے سفر کیا، اور اپنے سفر میں ان کے جو حالات ہیں چند کا تذکرہ، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں چند کا تذکرہ کیا ہے. اور کل کے درس میں بتایا گیا کہ یہ واقعے کا تذکرہ کیوں کیا گیا. یہودیوں نے کفار مکہ سے کہا کہ محمد اگر سچے نبی ہے تو جاؤ ان سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو. جس طریقے سے انہوں نے روح کے بارے میں پوچھا، جس طریقے سے انہوں نے موسیٰ اور خضر کے بارے میں پوچھا، تو اسی اور اصحاب کہف کا واقعہ جس طریقے سے پوچھا، تو یہ واقعہ بھی انہوں نے کہا کہ جا کے محمد سے پوچھو، اگر وہ سچے ہیں تو اس کا جواب دیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے. اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ درس میں کیا جائے گا کہ ذوالقرنین کا سفر کس سمت میں رہا اور کیسے رہا. کل کے درس میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ کیا جائے گا. اللہ سے دعا کہ اللہ رب العزت ان واقعات سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.